نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ طٰہٰ کا رکوع نمبر 4 اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون آ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ غرق ہونے کا اندیشہ رکھو۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جائیں، بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل جائیں اور جو ہے راتوں رات جو ہے یہاں سے نکل جائے، اور فرعون جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ ہجرت ہے بنی اسرائیل کی جو مصر کی طرف سے آپ نے کی تھی، اور قدرت الہی نے کس طرح ان کے سامنے سمندر کو جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں جو ہے وہ کر دیا، اور سمندر کی جو ہے لہریں وہ کھڑی ہو گئیں، اور اسی طرح سے جب یہ لوگ کراس کر کے چلے گئے تو یہی لہریں اور یہی موجیں دوبارہ آپس میں مل گئے، فرعون کے لشکر کو انہوں نے غرق کر دیا۔ اور پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہاں پر بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے گئے تھے ان کا ذکر کر کے اور انہیں شکر الہی بجا لانے اور نافرمانی سے باز آنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک دیا کے میدان میں اقامت گزیر رہے، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوتی تھی، اس لیے عالم غیب سے ان کی خوراک کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن نے اس کو من و سلوہ سے تعبیر کیا، جس کی وضاحت پہلے پارے میں جو ہے وہ کافی حد تک گزر چکی ہے۔ پھر تم سے فرمایا آیت نمبر 81 میں کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، اور ورنہ تم پر میرا غضب اور واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے طور پر آ جانے میں جلدی کیوں کی؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نافرمانی سے باز نہ آئے تو غضب الہی کے مستحق قرار پاؤ گے، اور جس پر غضب الہی ہوا وہ تباہ و برباد ہو چکا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جلدی چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی وہ محبت تھی جو پہلے اللہ تعالیٰ کو سن چکے تھے، اب وہ کانوں میں تشنگی تھی، دل میں وہ تشنگی تھی کہ دوبارہ وہ آواز سنوں، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف ہو۔ تو ذرا تیزی سے چل کے وہ کوہ طور پر پہلے گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آپ کو کتاب بھی دینی تھی، اور آپ نے روانہ ہونے سے پہلے ساری قوم کو تاکید فرمائی کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ناشائستہ حرکت نہ کرے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، اپنے ہمراہ 70 سربراہ جو ہیں وہ آدمی لے کر چلے۔ جب طور کے نزدیک پہنچے تو شوق ملاقات نے بےتاب کر دیے، ساتھیوں کو پیچھا چھوڑا اور خود جلدی سے آگے جو ہے وہ نکل گئے۔ اور پھر وہ بالکل ان کو یہ تھا کہ وہ بھی بالکل نزدیک میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں تو خود اس لیے جلدی آ گیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، اور میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل میں شوق ملاقات میں بے بس دھوڑا چلایا۔ لیکن الٹا یہاں پر تو ایکسپلینیشن کال ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کیوں ان کو چھوڑ کر آگے؟ کیونکہ ہم نے اور تم چھوڑ کر آگے ہو تو ہم نے تمہاری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے ایک بچڑے کا پرستار بنا دیا، اور پھر آپ کے غصہ اور افسوس کا حال نہ پوچھا، آپ شدید غصے میں آگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم جلدی کیوں آگے؟ کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ اور رہتے آرام سے چلتے تو ان کی ہدایت اور اصلاح کا باعث بنتے، اور تم کیونکہ جلدی جلدی آگے اور سردار بھی پیچھے رہ گئے، تو یہ سورہ سیف جو ہے نا جو ہے وہ قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور اب بنا بنایا سارا کھیل چوپٹ ہو گیا، اور واپس آئے قوم کو خوب جھاڑا، نالائکو تم تھوڑا سا انتظار بھی نہ کر سکے، میرے خدا کو چھوڑ کے تم نے جو ہے وہ ایک بچڑا جو ہے وہ دھات کا بنا ہوا بچڑا جو تھا اس کی عبادت شروع کر دی، اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ آیت نمبر 84 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے غلبہ شوق و محبت میں تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی، اور میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا بے شک ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دیا، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا۔ بس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدہ کے پورے ہونے میں طویل مدت
گزر گئی، کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب ہو اور نازل ہو جائے؟ بس تم نے میرے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ بولے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر ہوا یہ کہ قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، اور پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، اور پھر اس طرح سامری نے ان کے لیے ان کے گلے ہوئے زیورات سے ایک بچڑے کا قالب تیار کر کے نکال لیا، اور ان میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے یہ کہا، تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے۔ پس وہ سامری یہاں پر بھول گیا۔ بھلا کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا، نہ نفع کا۔ اب ہوا یہ تھا کہ اس میں دو تین روایتیں ہیں جس میں تھوڑے سے اختلافات پائے جاتے ہیں، کہ بعض روایت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے ہیں تو قطبیوں کے کچھ زیورات جو امانتاً ان کے پاس رکھے ہوئے تھے یہ اٹھا کر لے کر آگے، تو سامری نے آ کر، اور یہ اس بارے میں کنفیوز تھے کہ یہ زیور ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، تو سامری نے کہا کہ تم نہیں رکھ سکتے اور تم ان زیوروں کو پھینک دو، یعنی کہ مجھے دے دو، میں ان کو جلا کے کچھ اس میں سے وہ بناتا ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل ادھر پانی مصر میں غرق ہو گئے، ان کی لاشیں اوپر آ گئی، تو کیونکہ وہاں کے مرد بھی جو ہیں وہ زیور پہنتے تھے جو ہے، تو انہوں نے ان کے زیورات اتار لیے اور چھین لیے اور آگے لے کر آگے، اور اس طرح سے بہت ساری مختلف روایات ہیں۔ اگر آپ بائبل وغیرہ کو بھی دیکھیں اور سارے ان کے جو ان کی دیگر جو کتب ہیں ان میں بھی مختلف جو ہے وہ چیزیں جو ہے اس طرح سے لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ زیورات انہوں نے دیے، اور یہ زیورات سے وہ چھٹکارا پانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ خود اس سے بڑے کنفیوز تھے کہ ہم یہ زیورات رکھیں یا نہ رکھیں، تو انہوں نے سارے زیورات سامری کو دے دی، اور سامری نے ان کو جلا کر جو ہے اب اس طرح کا ایک کوئی گائے کا بچڑا بنا لیا کہ جس میں سے کوئی آواز گزرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں یہ اگر تم نے اس نے بچڑا بنا بھی لیا تو تم یہ دیکھ لو کہ تم کیسے جو ہے وہ یہ بچڑا تمہیں نہ کوئی فائدہ دیتا ہے نہ نقصان، تو پھر تم کیسے اہم کو تم لوگ کیسے جو ہے نا اس کی عبادت کر سکتے ہو۔ یہاں پر اس حماقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بچڑا جسے تم نے خدا بنا لیا ہے، اس کا تو بے بسی کا عالم یہ ہے کہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا، نفع نقصان جو ہے پہنچانا تو بڑی ہی دور کی بات ہے، تو بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔